We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ selected ہیں نہ Form 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. آج مکہ مکرمہ ایک ایسے تاریخی اور عظیم الشان معاہدے کا گواہ بنا جسے سفارتی ماہرین مسلم نیٹو کی پہلی عملی بنیاد قرار دے رہے ہیں. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان نے آج مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کر دیے. اس معاہدے کے ساتھ پہلی بار 3 بڑی مسلمان ریاستیں ایک جوائنٹ ڈیفنس فریم ورک میں شامل ہو گئی ہیں. یہ معاہدہ سپٹمبر 2025 میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کو 3 ملکی الائنس میں تبدیل کرتا ہے. معاہدے کی سب سے اہم شق یہ ہے کہ اگر تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر مسلح حملہ ہوتا ہے تو اسے تینوں ریاستوں پر یعنی کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ پر حملہ تصور کیا جائے گا. یعنی اب پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ پہلی بار ایک مشترکہ دفاعی چھتری تلے آ گئے ہیں. پاکستان کی دفتر خارجہ نے یہ بھی ہمیں یقین دلایا ہے اور اس بات کی تردید کی ہے کہ اس معاہدے کے بعد جو جوائنٹ پاکستان اور سعودی عرب یا پاکستان اور ترکیہ یا ان تینوں ملکوں کے درمیان آپسی جو بائی لیٹرل ایگریمنٹ اس سے پہلے ہیں وہ اپنی جگہ قائم رہیں گے. مکہ مکرمہ میں ہونے والے جوائنٹ ڈیفنس سمٹ کے مشترکہ اعلامیے کے مطابق یہ معاہدہ تینوں ملکوں کے تاریخی تعلقات، اسلامی قوت، مشترکہ مفادات اور طویل دفاعی تعاون کی بنیاد پر طے پایا ہے. اس تاریخی اعلامیہ کے مطابق اس معاہدے کا بنیادی مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف تینوں ممالک کے کلیکٹیو ڈیٹرنس کو مضبوط بنانا ہے، جس کے لیے سعودی عربیہ، پاکستان اور ترکیہ ڈیفنس کوآپریشن کے تمام شعبوں کو وسعت دیں گے. اس نئے الائنس میں ہر ملک اپنی سب سے بڑی طاقت ساتھ لا رہا ہے. سعودی عرب انرجی، انویسٹمنٹ اور عرب دنیا میں غیر معمولی انفلوئنس رکھتا ہے. ترکیہ جدید ڈرونز، وارشپس، ایئر ڈیفنس سسٹم اور ڈیفنس انڈسٹری میں تیزی سے گلوبل ریکگنیشن حاصل کر چکا ہے، جبکہ پاکستان مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ایک بڑی تجربہ کار اور بیٹل ٹیسٹڈ پروفیشنل ملٹری رکھتا ہے. یہی وہ ایک یونیک امتزاج ہے جو اس الائنس کو یعنی کہ پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ کو صرف ایگریمنٹ میں نہیں بلکہ طاقتور ملٹری بلاک بناتا ہے. ڈپلومیٹک سرکلز میں بحث بھی جاری ہے کہ یہ الائنس صرف 3 ممالک تک محدود نہیں رہے گا. اگرچہ آج کے معاہدے میں صرف پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ شامل ہیں، لیکن مستقبل میں قطر، کویت اور بحرین سمیت کئی دیگر GCC ممالک بھی کسی نہ کسی شکل میں اس ڈیفنس کوآپریشن کا حصہ بن سکتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ بڑے اتحاد سے معاہدوں سے نہیں بلکہ ان پر عمل درآمد سے بنتے ہیں. اب دنیا کی نظریں اس بات پر ہوں گی کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ اس معاہدے کو کس حد تک عملی شکل دیتے ہیں، اور اگر یہ سفر کامیاب رہتا ہے تو آج مکہ مکرمہ میں ہونے والا یہ معاہدہ آنے والے سالوں میں خطے کی سب سے بڑی دفاعی پیش رفت کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. آج کا خصوصی پروگرام ہم نے اسی موضوع پر ترتیب دیا ہے اور اس کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ، سیزنڈ اینالسٹ ہیں ملٹری افیئرز اور سیکیورٹی افیئرز کے. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت ہی ان اور بہت ہی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے جنرل صاحب. اس قسم کا الائنس، اس قسم کا ٹرائی لیٹرل جوائنٹ ایگریمنٹ، ڈیفنس ایگریمنٹ، کم از کم مسلم ورلڈ میں اس نوعیت کی تو شاید مثال نہیں ملتا. جی نہیں، یہ پہلی دفعہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلم دنیا کے 3 طاقتور ترین جو ملک ہیں وہ آپس مل کر بیٹھے ہیں. انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ بنیاد بنے گا آنے والے سالوں میں نہ صرف اس خطے کی بلکہ اس ریجن کی اور بلکہ دنیا کی جو پاور بیلنس ہے وہ کیسے سیٹل ہوگا اس میں.
مت بھولیے کہ یہ تین ممالک جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے پاس دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، جغرافیائی طور پر بھی اہمیت ہے ان کی، لیکن اپنے ساتھ ہی اور بھی بہت کچھ لا رہے ہیں جس کی ہم ابھی فی الحال بات نہیں کرتے. لیکن جو سب سے بڑا یہ آپ کو جو اس میں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا پہلی دفعہ یہ دیکھ رہی ہے کہ مسلم ملکوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اب ہم کسی پر انحصار نہیں کریں گے، بلکہ آپس میں مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کے جو تجربات ہیں یا جو خصوصیات ہیں یا جو اہلیتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور مل کر ہم اس خطے کو دنیا کی دوسری جو بڑی طاقتیں اپنے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں ان سے ان کو باہر رکھا جائے گا. اس کو یہ اسرائیل کے جو بڑھتے ہوئے قدم ہیں ان کو روکنے کے لیے، اور جو امریکہ کی جو ایکسپینشنسٹ سوچ تھی اس خطے میں کہ وہ ایک ابراہیم اکارڈ بنائیں گے اور جس میں سارے لوگ پروئے جائیں گے اور سب کچھ یہ ہوگا، یہ سارے کو ایک مومنٹ نے اس کو شکست دے دی ہے اس کو سارے کو. تو جل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اوبویس یونیک اتحاد ہے، اور اس سے پہلے ایک چیز تو بالکل جیسے کہ بہت ہی سامنے ہے، جیسے کویت کے ساتھ پاکستان کا ایک ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے وہ فارملائز ہو چکا ہے، اس کا باقاعدہ سائن ہو چکا ہے، باقاعدہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت جلد، جو کہ آلریڈی اس سسٹم کے اندر ہیں، ترکیہ کے بھی اپنے ٹائز ہے دوسرے ممالک کے ساتھ، مسلم ممالک کے ساتھ، آبویسلی قطر جو ہے وہ اس پورے معاملے میں بہت ہی ایکٹیولی شریک رہا ہے، اور ایک زمانے میں ہم نے ایجپٹ کی بھی بات سنی تھی کہ یہ کوارڈ بنے اور اس میں ایجپٹ بھی شامل ہو، تو اس کی میں ایکسپینشن کی گنجائش بھی ہے اور شاید ہم ایکسپینشن دیکھیں گے بھی. جی آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیے جب اس خطے میں جنگ کو روکنے کے لیے 4 ممالک نے مل کے بیٹھ کے فیصلے کیے تھے، 2 میٹنگیں ہوئی تھی جس میں پاکستان تھا، سعودی عربیہ تھا، ترکیہ تھا اور مصر شامل تھا. ان 2 میٹنگوں کے بعد پھر یہ ایک قوت بن کے پاکستان سامنے آیا، اور پاکستان نے پھر یہ جو اس خطے میں جو آج آپ کو سیز فائر کچھ نہ کسی حد تک نظر آ رہا ہے اس کی ایک بنیاد رکھی گئی. تو یہ اگر آپ اسی کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو طاقت ہے اس میں اور لوگوں کا شامل ہونا ایک قدرتی امر ہوگا. قطر کا ڈیفینیٹلی اس میں شامل ہوگا. یہ ترکیہ کا تو ہم بہت پہلے سے سن رہے تھے، بات چیت ہو رہی ہے، چلے گی، بات آ جائے گی اس میں. اور مجھے ایک اور امید بھی ہے کہ یہ جیسے حالات تھوڑے تھوڑے بہتر ہوتے جائیں گے، ایران بھی اس کا ایک حصہ بن جائے گا. کیونکہ ایران دیکھیے شیئر کرتا ہے بارڈرز اپنے، ایک طرف عراق کے ساتھ، عراق کے ذریعے سعودی عربیہ کے ساتھ، ترکیہ کے ساتھ، اور پاکستان کے ساتھ اوبیسلی ہے ہی. اور اس خطے میں اگر کبھی خطرہ ہوا ہے تو ایران نے جب بھی سعودی عربیہ پر اگر کہ سرزمین پر حملہ کیا ہے تو سعودی عربیہ نے میرا خیال ہے سب سے مدبرانہ رول جو پلے کیا ہے. قطر نے، سعودی عربیہ نے، انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا، وہ اس چال میں نہیں پھنسے کہ وہ اس جنگ میں شامل ہو جائیں. تو یہ مجھے امید دلاتا ہے کہ شاید کسی سٹیج پر ایران بھی اس کا ایک حصہ بنے، اور جب یہ ہوگا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ پورا جو ریجن ہے سارا وہ ایک ایسے پاور بلاک کی طرف سامنے آئے گا جس کی دنیا محتاج آپ کو نظر آئے گی. آلریڈی ہمیں ارلی سائنس مل رہے ہیں، میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں انڈیا سے، وہاں پر ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ اس ایکارڈ کے بعد اور آبویسلی اس کے ساتھ جو آگے جو اس کا انفلوئنس ہونے والا ہے پورے ریجن میں اور جو اس کی اسٹرینگتھ ہے، اس کے بعد انڈیا تھریٹنڈ فیل کر رہا ہے، اوور آل کرے گا، اور آج ہی وہاں پہ بات ہونی شروع ہو گئی ہے. اور اسرائیل میں بھی شاید ایک تھریٹنڈ فیل کرنے کی کیفیت پیدا ہوگی. اس اینگل سے اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ 2 پاورز جو ہیں وہ تھریٹنڈ فیل کریں، تو وہ کیا اس کو چیلنج کر کے یا اس کو کسی صورت سے ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں؟ دیکھیے اس میں اسپائرز تو ڈیفینیٹلی موجود ہیں. جیسے میں نے آپ کے پہلے سوال کو جواب میں کہا تھا کہ جو ابراہیم اکارڈز کا ایک وہ تھا، یہ اسرائیل کے جو بڑھتے ہوئے قدم تھے، گریٹر اسرائیل کی جو ہم بات کر رہے تھے، وہ بھی رک جائے گا انشاءاللہ. بھارت کا چیخنا چلانا بنتا ہے. اس سے پہلے ترکی نے بڑے واضح طور پر بھارت کو بتا دیا تھا کہ ہم اپنے ڈرونز آپ کو نہیں دیں گے.
انہوں نے پھر امریکہ سے ڈیل کر لی ہے. بھارت سفارتی طور پر ایک ایسے کونے میں پھنس چکا ہے جس سے اس کے لیے نکلنا میرا خیال ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اور اس کے ذریعے سے تعلقات ہیں ڈیفینیٹلی, اور اس کا پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے افغانستان کے ذریعے. لیکن یہ ایز اے ہول جو ہمارے تینوں ممالک ہیں, ان کے بعد بولے کہ سعودی عربیہ کی جو اکنامک پاور ہاؤس ہے وہ کسی وقت بھی ہندوستان کو بٹھا سکتی ہے. نہ صرف یہ کہ بہت سارے بھارتی سعودی عربیہ میں کام کر رہے ہیں, بلکہ ان کے تجارتی معاہدے بھی ہیں. اگر سعودی عربیہ اس سے پیچھے ہٹتا ہے اور ایک قدم بھی پیچھے ہٹتا ہے تو بھارت کی جو اکانومی ہے جو آلریڈی زوال کا شکار ہے, اس کے بیٹھنے کا بھی خطرہ ہے. اتنا آسان نہیں ہوگا ان کو ڈسٹرب کرنا. یہ تینوں ممالک ان چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھتے بھی ہیں, اور جب یہ کہتے ہیں کہ شیئرڈ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, اس میں بڑا واضح ہے کہ شیئرڈ اسٹریٹجک انٹرسٹ کیا ہے. اور کم از کم میری حد تک مجھے کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ پاکستان نے تو کبھی اس بات کو نہیں چھپایا کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے, کیونکہ بھارت خود یہ بات کرتا رہا ہے. اسی طرح اسرائیل کے بارے میں ہے. جان صاحب ایک اور فیکٹر پہ روشنی ڈالیں. ان تینوں ملکوں کے بہت عمدہ تعلقات جو ہیں وہ ریجن کی سب سے بڑی پاور اس ریجن کی یعنی چائنا کے ساتھ بہت عمدہ تعلقات ہیں. ایون سعودی عربیہ کے چائنا کے ساتھ, اور خاص طور پہ ان ریسنٹ منتھس جو ہیں اس میں بہت جو ہے وہ ہم نے بہتری دیکھی ہے اور امپرومنٹ دیکھی ہے. ترکیہ کے تعلقات, پاکستان آبویسلی تو ایک بہت ہی کرٹیکل اسٹریٹجک ایلائی ہے. تو چائنیز جو انٹرسٹ ہے یا اس ریجن میں ان کا انفلوئنس ہے, ہاؤ ول دے الائن ود دس نیو ارینجمنٹ؟ یہ تو بالکل چائنیز کی جو اوور آل فریم ورک ہے اس میں تو فٹ بیٹھتا ہے سارا کچھ ہے. اور مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ چائنیز کا مشورہ کسی ایک سٹیج پر شامل حال ضرور رہا ہوگا. وہ دیکھیے چائنیز جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جس کے ذریعے وہ اپنی اقتصادیات کو پورے خطے میں پھیلانا چاہ رہا ہے, اور چائنیز ہی وہ وجہ تھے جب ایران اور سعودی عرب کے درمیان نہ صرف بات چیت شروع ہوئی بلکہ آپس میں سفارتی تعلقات بھی قائم ہوئے. اور چائنا کے ایران کے ساتھ بہت انٹرسٹ ہیں, چائنا سعودی عربیہ کے ساتھ بہت زیادہ انٹرسٹ ہیں, اور جو اپنے فرمانروا ہیں سعودی عربیہ کے وہ باقاعدہ روس جا کر روس سے اسلحے کا معاہدہ کر کے آ چکے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں نے جب کہا تھا نا کہ تین یہ طاقتیں چار طاقتیں, ان کے پیچھے اور بہت کچھ ساتھ آئے گا, یہ ساتھ آئے گا ان کے سارے اس میں, اور یہ وہ طاقت بنے گی جو اس خطے میں جو سب سے بڑی ڈسرپٹیو پاور ہے امریکہ, اس کے راستے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ بنے گی اس میں. لیکن جن صاحب ایک بات تو اپنی جگہ صحیح ہے نا کہ آئی تھنک کہ جو یہ تینوں کنٹریز ہیں, چاہے سعودی عربیہ ہے, آج کا پاکستان ہے, ترکیہ ہے, دے آر ناٹ انہیرنٹلی اینٹی امریکن. یہ تو بہت عمدہ تعلقات ہیں. مطلب سعودی عربیہ کے یو ایس کے ساتھ تو بہت ہی مثالی تعلقات ہے. اب پاکستان کے بہترین تعلقات ہیں آج کے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ, اور ترکیہ کے زبردست تعلقات ہیں. ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پر گئے ہیں. تو ناٹ نیسیسریلی یہ ایک کوئی اینٹی ویسٹ یا اینٹی یو ایس ٹائپ اس کی کوئی ڈائمنشنز ہیں پرہیپس, کیونکہ یہ تینوں کنٹریز جو ہے نا یہ کو ایگزسٹ بھی تو کر سکتے ہیں نا یو ایس کے ساتھ. کوئی اس میں کوئی ذائقہ تو نہیں ہے. جی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری امریکہ کے ساتھ دشمنی ہے کوئی یا کوئی اور ہے. امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ اس خطے میں وہ متصادم ہوں گے. اگر وہ ان کے ساتھ کہیں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس وقت پھر آپ کو یہ واضح نظر آئے گا, ورنہ تو دیکھو ترکی نیٹو کا حصہ ہے جی, اور امریکہ سعودی عربیہ کے جو آپ نے بتایا تعلقات بہت پرانے بھی ہیں, بہت مضبوط بھی ہیں, اور باقاعدہ امریکن بیسز سعودی عربیہ میں موجود ہیں. جی اور پاکستان کے تعلقات اب پچھلے کچھ 1-2 سالوں سے اسی سے بڑھ رہے ہیں. اس کا ہمارا یہ مطلب کبھی نہیں ہے کہ ہم لوگ ان سے دشمنی چاہتے ہیں. نہیں, امریکہ سپر پاور ریکگنائزڈ ہے, ہم اس دشمنی کوئی نہیں چاہ رہا اس سے, لیکن ہم اپنے خطے کو اس ڈسپشن سے تو پاک رکھنا چاہتے ہیں. جی, وہ اگر کہیں اسٹیج بنے گی تو اس میں پھر یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تینوں طاقتیں بیکڈ اپ بائی ادر 2 پاورز کا آپ نے نام لیا, روس ہے, چین ہے, اور دوسرے جو ممالک ہیں, پھر مل کر یہ کام کر کے یہ تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک پوٹینشیل اس میں یہ ہے کہ ایران اس میں شامل ہو. پاکستان کے ساتھ تو ایران اب بہت ہی ایگریسولی, بہت زبردست طریقے سے ٹریڈ اور اکانومی اور بزنسز اور فائنانس کی بات ہو رہی ہے, بلکہ یہ تک ہوا ہے کہ شاید ہم FTA کر لیں ان کے ساتھ.
تو یہ اگر ایران، پاکستان، ترکیہ، سعودی عربیہ، یہ تو ایک اکنامک پاور ہاؤس بن سکتا ہے. ایران وہ ایران جو کہ پیس ہو جائے جہاں پر، اور وہ اپنی اکنامک ریہیبلیٹیشن کے سفر کا آغاز کر سکے 47 ایئرس کی سینکشنز کے بعد. دس از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر. ایران، پاکستان، ترکیہ، سعودی عربیہ اکنامک پاور ہاؤس، گلوبل اکنامک پاور ہاؤس بن جائے. جی ڈیفینیٹلی، اس لیے میں نے عرض کی تھی کسی سٹیج پر یہ بھی مجھے امید ہے اس میں. اور ایرانیوں نے جس طریقے سے ابھی جو ان کا دیکھا اپنے حال، پاکستان کے ایران کے تعلقات میں مسائل رہے ہیں، لیکن اب جو کچھ جس طریقے سے شامل ہوا ہے پاکستان اس میں، اور جس طریقے سے ایران کے وزیر خارجہ کا اور سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ کا آپس میں ٹیلی فونک رابطہ رہا ہے، باوجود اس کے کہ ایرانیوں نے میزائلز اور ڈرون اٹیکس کیے سعودی عربیہ کے سوائل پر. سعودی عربیہ کا جو مدبرانہ رول ہے، اور جس میں قطر کا بہت جو ہے بڑی سمجھداری کا جو ثبوت دیا انہوں نے، اس کی وجہ سے ایران کا اوور آل جو رویہ ہے ان دا ریجن اینڈ سارے ملکوں کے ساتھ، اس میں آپ کو بڑی واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے ان کے اس سے. اور اس کے اثرات اکنامک ماحول میں، کیونکہ بظاہر آبویسلی یہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اس میں نام سے کہا گیا ہے کہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اور اس میں جو دوسرے ملک شامل ہوں گے تو ظاہر آبویسلی وہ ڈیفنس ایگریمنٹ کے حصے میں ہی آئیں گے، لیکن لامحالہ اس کے اکنامک انٹرسٹ اور اس کے اکنامک کانسیکوینسز بھی ہیں ظاہر پازیٹیو. بہت پازیٹیو، بہت پازیٹیو. دیکھیں جو آپ نے خود ہی ابتدائیے میں کہا تھا کہ سعودی عربیہ دنیا کا ایک اکنامک پاور ہاؤس ہے، انرجی کا پاور ہاؤس ہے. ترکی کے اپنے جو قوت ہے وہ آپ نے بتا دی ہے. نہ صرف وہ ایک جغرافیہ اس کو اتنی طاقت دیتا ہے، اس کی نیوی، اس کی ایئر فورس، اس کی ٹیکنالوجی اوور آل اتنی ایڈوانس ہو چکی ہوئی ہے. پھر پاکستان ترکی کے درمیان اور ایران کے درمیان پہلے بھی تعلقات رہ چکے ہیں. اب جب کہ ایران کی اس میں شامل ہو جائے تو آپ دیکھیے کہ پاکستان کی اپنی افراد قوت شامل ہے، پاکستان کی ایکسپیرینس ملٹری شامل ہے اس میں، پاکستان کا ایک جو قد ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایک نیوکلیر پاور ہونے کی وجہ سے وہ شامل ہے اس میں. تو یہ سب جب آپ شامل کرتے ہیں تو اس میں آپ اکنامک ڈیفینیٹلی انڈر ٹون آپ کو نظر آتی ہے اس میں. اس سے منسلک دوسرے تمام امور پہ بات کرنے کے لیے میں جاؤں گا نیو یارک، جہاں پر ہمارے ساتھ پاکستان کے ممتاز سیزنڈ فارمر ڈپلومیٹ، پاکستان کے یونائٹڈ نیشنز میں سابق مستقل مندوب، پرماننٹ ریپریزنٹیٹو ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ ہر لحاظ سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ گلوبل ہیڈ لائن ہے اس وقت پوری دنیا میں، اور یہ تینوں ملک، اس میں بڑی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، اسپیشل ریلیشن شپ ود دا یو ایس، ترکیہ نیٹو کا ممبر، ویری اسپیشل ریلیشن شپ ود دا یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور پاکستان اب بہت اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے یو ایس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، فیلڈ مارشل عاصم منیر پرائم منسٹر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. یہ تینوں اس وقت امریکہ فرینڈلی کنٹریز ہیں. تو اس کی کوئی جو جیو اسٹریٹجک جو ڈائریکشن ہے یا سمت ہے آپ کے خیال میں وہ کیا ہے؟ جب اس قسم کا کوئی ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس قسم کی کوئی ایک اسپیشل ریلیشن شپ بنتی ہے، تو اس کے سامنے ایک تھریٹ بھی ہوتا ہے. وہ تھریٹ کیا ہے؟ یہ دیکھیں میری نظر میں پہلی چیز تو یہی ہے کہ جو یہ تینوں ممالک ہیں ان کے قریبی تعلقات بہت سالوں سے ہیں. مسلمان یہ ممالک ہیں، اور پاکستان اس کا سینٹرل رول پاکستان کا ہے. پاکستان کی ریلیشن شپ ترکی کے ساتھ اور سعودی عرب دونوں کے ساتھ بہت اہم ہے، اور ان تینوں کو ملنا بہت یعنی کہ ایک جوائنٹ ایسپریشن تھا پاکستان کا جو مکمل پورا ہو گیا ہے. اب جو اس کا میری نظر میں جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ پوری اس خطے میں ویسٹ ایشیا میں اب یہ جنگ جو ہو رہی ہے اس کے بعد میں ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ کا جو دفاعی وہاں پریزنس ہے اس میں کمی آئے گی اس جنگ کے بعد میں. دوسری چیز یہاں رہ گئے جو طاقتیں رہ جائیں گی وہ اسرائیل ایک رہ جائے گا جو ڈسرپٹیو پاور ہے، اور اب ایران کی بھی طاقت آئے گی اس جنگ کے بعد میں. تو اس جنگ کو یہ پورے خطے کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ایک
دوسرا ادارہ، دوسری ارینجمنٹ کی ضرورت ہے، دوسرے آرکیٹیکچر کی ضرورت ہے، اور وہ یہ جو معاہدہ ہے پاکستان، سعودی اور ترکی کا جو معاہدہ ہے، اس سے ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بننے جا رہا ہے، اور یہ اینٹیسپیشن ہے کہ یہ جنگ جب ختم ہوگی تو اس خطے میں سیکیورٹی پرووائڈر، سیکیورٹی سپورٹ کہاں سے آئے گا؟ وہ یہ تین بڑے اس علاقے کے ملک ہیں جو آپ ساتھ ہو کر یہاں سیکیورٹی اسٹیبلٹی لے آ سکتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں سب میں زیادہ ہے۔ تو بہت بہت عمدہ۔ مگر بیسر صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے جب یو ایس کی بات کی کہ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پرہیپس آپ یہ دونوں باتیں کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یو ایس کا فٹ پرنٹ جو ہے اوور آل اس ریجن میں، ویسٹ ایشیا میں اور اس پورے ریجن کے اندر جو ہے وہ شرنک کرے گا، کم ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ اس کا امپریشن ایز اے الٹیمیٹ سیکیورٹی پرووائڈر وہ بھی بری طرح سے جولٹ ہو گیا ہے آفٹر دس ڈیولپمنٹ، جو ایران کی جنگ کے بعد جو اس کا امپریشن تھا، کیونکہ ان کی پریزنس نے اس تھریٹن کو کئی گنا اسکیلیٹ کر دیا، جو کہ اس سے پہلے شاید نہیں ہوتا تھا، یا اگر وہاں پہ امریکی افواج نہیں ہوتی تو شاید نہ ہوتا ان کو وہ تھریٹ۔ وہ چیز۔ دوسری چیز آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو خلا ہوگا یا یہ جو چیز ہوگی، اس کی جگہ لے گا یہ اتحاد جو اب بن رہا ہے، جس میں پاکستان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے، اور جو یہ ایک اتحاد سامنے آ رہا ہے۔ اور دوسری چیز آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایران بھی جب اس کے معاملات سیٹل ہوں گے، وہ سینکشنز جو 47 سال سے ہیں وہ اگر ٹھنڈی ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں، اور اس کی اکنامک ریوائول کا سفر شروع ہوتا ہے، اور جو اس کا امیج بنا ہے اس جنگ کے بعد، یہ کل ملا کے اس پورے خطے کے اندر نئی قوتیں، نئی سیکیورٹی پہچان بن کے یہ نیا جو آپ سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی بات کر رہے ہیں، اس کے یہ انگریڈینٹس ہوں گے۔ جی، یہ میرے خیال میں پہلا قدم ہے۔ یہ ایک کور جو آرکیٹیکچر کا کور ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ اس معاہدے کے بعد میں یہ فاؤنڈیشن بن گیا ہے۔ اس فاؤنڈیشن پر اب کس طرح سے آگے بڑھ کے کس طرح سے اسٹیبلائزیشن لے آ سکتے ہیں۔ اب یہ ہمیں یہ بھی نظر ہے کہ دوسرے جو ممالک ہیں اس خطے کے، انہوں نے بھی انٹرسٹ شو کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کچھ معاہدہ کیا جائے۔ کویت نے ایک ڈیفنس کوآپریشن اگریمنٹ ریٹیفائی کر لی ہے، شاید قطر کی بھی بات چیت چل رہی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ فاؤنڈیشن کے اوپر ایک بڑا آرکیٹیکچر بن سکتا ہے، جس میں باقی جو گلف کے ممالک ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جا کر ایران کے ساتھ بھی کچھ بات چیت کرنی ہوگی، اور اس کو کس طرح سے اکاموڈیٹ کیا جائے اس خطے میں، یہ نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں۔ کیونکہ جو اب جو اس سے پہلے تھا وہ کنفرنٹیشن تھی ایران کے ساتھ۔ میرے خیال میں یہ مسلمان ملکوں کی جو ایک معاہدہ ہے، اس کے تحت کوئی نارملائزیشن بھی ہو سکتی ہے ایران کے ساتھ۔ ایران اور سعودی عرب، ایران اور خلیج کے جو تعلقات ہیں، اس میں بھی ایک سٹیبلائزیشن لے آ سکتے ہیں۔ یہ جو ملک ہیں، خطے کے ملک ہیں، مسلمان ملک ہیں، تو میرے خیال میں ایک نیا یہاں دور کے لیے یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے، جس کی بیسس کے اوپر آگے جا کر پورا سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی آرکیٹیکچر بن سکتا ہے پورے اس خطے میں۔ جو ویسٹرن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، نیٹو ہے، یا جس میں یو ایس بھی شامل کو اگر ہم کر لیں، وہ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ دے آر ناٹ پشڈ اباؤٹ اٹ، یا یہ کہ کنسرن ہوں گے، یا یہ کہ وہ فیوریبل اس چیز ڈیولپمنٹ کو دیکھیں، کیونکہ یہ تینوں ان کے بڑے قریبی اس وقت ایلائز ہیں یا ساتھی ہیں؟ جی، میری نظر میں امریکہ کو یہ اب سمجھ آ گئی ہے کہ جی ان کے لیے اس خطے میں جس طرح سے انہوں نے اپنے اڈے وہاں بنائے ہوئے تھے، اس سے یعنی کہ کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ نہ امریکہ کو فائدہ ہوا، نہ تو جو ممالک ہیں، خلیج کے ممالک ہیں جنہوں نے یہ اڈے دیے تھے، اس سے کوئی زیادہ فائدہ دونوں فریقین کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
تو اب انہوں نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ جی اگر یہ معاہدہ ہے جو خطے کے بڑے ممالک ہیں پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ، ان کے تحت ایک اگر نیا اسٹیبلٹی آرکیٹیکچر بنتا ہے اور ایران کے ساتھ بھی کوئی اسٹیبلائزیشن ہو سکتی ہے تو یہ بہتر ہوگا ان کے لیے بھی، اور امریکن جو سیکیورٹی کمٹمنٹ ہے وہ میری نظر میں کم ہو جائے گی۔ ان کی بڑی پرابلمز دوسری ہیں، وہ ان کا فوکس، ٹرمپ صاحب کا فوکس ہے لیٹن امریکہ میں، وہ ایسٹ ایشیا میں بھی ان کی پرائیورٹیز ہیں۔ تو میرے خیال میں اس خطے میں وہ خوش ہوں گے کہ کوئی اور رسپانسبلٹی لے سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی بنانے کے لیے، تو اس لیے ان کی میرے خیال میں اس سے مخالفت نہیں ہوگی۔ اور اس ماحول میں یہ بھی فرمائیے آپ کے خیال میں کہ کیا رسپانس ہوگا اسرائیل کا، جو کہ ظاہر ہے کہ میجر اس حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ ڈسرپشن کریٹ کرنے کی کوشش کرے، ہو سکتا ہے کرے نہ کرے واٹ ایور، تو اور اس کا کیا رسپانس ہوگا، وہ کیسے مینیج ہوگا، اور یہ الائنس اس کو کیسے رسپونڈ کرے گا، اور دنیا خاص طور پہ یو ایس اس کو کیسے دیکھے گی؟ جی دیکھیں، میرے خیال میں اسرائیل تو ناخوش ہوگا۔ اسرائیل کے مشکلات ہیں ترکی کے ساتھ، اس کی مخالفت ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے جو جوہری پروگرام ہے اس کے تحت بھی اسرائیل کی مخالفت ہے، اسرائیل کی الائنس ہے ہندوستان کے ساتھ، تو اسرائیل تو خوش نہیں ہوگا۔ پر ہم نے یہی دیکھنا کہ خطے کے حق میں کیا ہے۔ اسرائیل ایک ڈسرپٹر ہے، تو اسرائیل کے اوپر تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس خطے کی سیکیورٹی، وہ تو ڈسٹرب کرے گا، اور جو فلسطین میں بھی پھنسا ہوا ہے، تو اسی لیے یہ دوسرا الٹرنیٹ سیکیورٹی آپشن جو ہے جو اس معاہدے کے تحت بن رہا ہے، یہ بہت اہم ہوگا، کیونکہ اس کے تحت ایران کے ساتھ بھی نارملائزیشن ہو سکتی ہے۔ میری نظر میں امریکہ کے کچھ سوال ہوں گے ضرور، پر میری نظر میں آگے جا کر اگر لمبی سوچ ہو تو ان کو بھی یہ نظر آئے گا کہ یہ بہتر آپشن ہے بنسبت کہ ان کے اڈے وہاں رہیں اور وہ اڈوں پہ حملے ہوتے رہیں اور ٹینشن بڑھتا رہے اس خطے میں۔ اس پر اپنی گفتگو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور اس کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم جوہر سلیم، سابق سیکرٹری خارجہ رہ چکے ہیں، آج کل لیڈ کر رہے ہیں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کو، پاکستان کے نامور سینئر صحافی، ایڈیٹر، کئی کتابوں کے مصنف جناب زاہد حسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جوہر صاحب، آپ فرمائیے گا، آپ کے نزدیک اس کی جو سب سے امپورٹنٹ سگنیفیکنس ہے، جو موسٹ ایکسٹراڈنری بات ہے اس پوری نئی ڈیولپمنٹ کی اور اس نئے ارینجمنٹ کی، وہ کیا ہے؟ پہلے تو آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک تاریخ ساز لمحہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان اور سعودیہ کا تو آلریڈی ایک ایس ایم ڈی اے ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن یہ جو ٹرائلیٹرل میکنزم بنا ہے، یہ اسلامی دنیا میں کوئی اس قسم کی جو ماڈرن اس وقت یا 20ویں 21ویں صدی کی بات کریں تو اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس قسم کی طاقتیں پہلے تو تھی بھی نہیں، اس طرح کے مسلمان ملکوں کی دفاعی کیپیسٹی اسی طرح کی نہیں تھی، لیکن جن ملکوں کی اب اس طرح کی بن گئی ہے ان کا آپس میں اس طرح اتفاق ہونا، اور وہ بھی پھر ایک جو ہے نا اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی پروموٹ۔ دوسری اس کی جو میں سمجھتا ہوں دو بہت ہی اہم پہلو ہیں، ایک تو یہ دیکھیں یہ کسی کے خلاف ڈائریکٹڈ نہیں ہے، اس میں اور یہ اس کو نیٹو منفرد کرتا ہے۔ نیٹو جو ہے وہ سوویت یونین کے خلاف تھا، بہت کلیئرلی ڈائریکٹڈ تھا کہ ان کی کنٹینمنٹ کے لیے بنا تھا۔ بعد میں بھی جب ظاہر ہے سوویت یونین ختم بھی ہو گیا تو پھر انہوں نے اس کو نئے ڈائریکشنز دیے، لیکن ایڈورسریز تھے ان کے۔ اس معاہدے میں کسی ایڈورسری کی بات نہیں ہے، کسی ایڈورسری کا ذکر نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ اس میں جو ہے نا کہ وہ کوئی بھی جو ہے نا اس کے کسی کے خلاف ڈائریکٹڈ نہیں ہے یہ معاہدہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے دیکھیں یہ ڈیفنس ڈیٹرنس بڑھانے کے لیے ہے، یہ آپ کی جو ہے نا کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرے گا، ظاہر ہے اس کے ساتھ سینرجی کریٹ کرے گا ان سارے ملکوں کی، اور اس میں پاکستان جیسا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، ترکیہ بھی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے کئی معاملات سے، سعودی عرب جو ہے ان کا $80 بلین کا ان کا اینول بجٹ ہے، لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود بھی یہ ریپلیس نہیں کرے گا۔ دس از ناٹ اے ریپلیسمنٹ فار جو ایک ڈیفنس آرکیٹیکچر، وہ جو امریکہ کا ایک ڈیفنس آرکیٹیکچر ایگزسٹ کرتا ہے، جو ان کی بیسز بھی ہیں، جو باقی ظاہر ہے وہ دہائیوں سے ایگزسٹ کر رہا ہے، انہوں نے بہت سے ملکوں میں تو برٹش جو تھی اس وقت جو ایک ڈیفنس
बैकिंग थी उसको रिप्लेस किया। कई मुल्कों में जैसे सऊदी अरब के साथ उन्होंने वो क्विंसी पैक्ट के तहत 1945 में एक मुआहदा किया और उसके तहत ही वो बेसिस दी गई, वो अपनी जगह पे रहेगा। मामला क्या है? मामला ये है, जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ, कि ये देखें एक यूनिडायमेंशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क था वहाँ पे। इस कॉन्फ्लिक्ट ने साबित कर दिया कि वो नाकाफ़ी था। वो जो है ना, वो उससे वो जो सिक्योरिटी जिस तरह की वो चाहते थे, जो डिफेंस चाहते थे, वो बन नहीं पाई। अब वो मल्टी लेड जो है सिक्योरिटी फ्रेमवर्क चाहते हैं उस खत्े के मुल्क। दूसरी तरफ पाकिस्तान और तुर्किया, ये जो ज़ाहिर है कि रीजनल पावर्स भी हैं, मिडल पावर्स हैं, वो भी ये समझते हैं कि इस किस्म की सिनर्जी जो है उससे इन मुल्कों का भी, ICC का भी, सबका मुश्तरका जो डिटरेंस है वो बढ़ेगा। देखें तुर्किया के जो है उनके भी ज़ाहिर है कई ऐसे एडवर्सरीज हैं जिससे वो थ्रेटन्ड हैं। और फिर देखिए इसमें सिर्फ स्टेट्स नहीं होती, इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स भी होते हैं। पाकिस्तान का भी इसी तरह है। देखिए हमारा ज़ाहिर हिंदुस्तान के साथ तो वाज़ेह है, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं। सऊदी अरब का भी इस तरह, अब जो उनको भी जो अग्रेशन का अगर ख़तरा है कहीं से, तो उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं। तो ये जो मुआहदा है ये एक मैं समझता हूँ होलिस्टिक किस्म का है, जो है ये इसी उस सेंस में ये नेटो से मुख्तलिफ है, और ये रिप्लेस भी नहीं कर रहा जो बेसिक। लेकिन बहरहाल एक जाहिद साहब इसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है जो इस वक्त हम सामने देख रहे हैं। एक यूनिक इसकी इमर्जेंस है एक लिहाज से, और फिर ये कि 3 ममालिक जो कि सब मुसलमान ममालिक हैं, उनकी अपनी अपनी USPs हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान ऑब्वियसली न्यूक्लियर पावर है, टर्की की अपनी एक वो है, जो सऊदी अरेबिया है वो इस्लामिक एनर्जी पावर हाउस है अपने लिहाज से, और फिर उनका ये कन्वर्जेंस होना और इस बात का डिक्लेयर करना कि एक पर हमला, तीनों पर हमला तसव्वुर होगा, इसकी हर लिहाज से एक यूनिकनेस तो है ना। जाहिद साहब क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही बात है। देखिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, लेकिन इसका थोड़ा सा पस मंज़र भी देखना चाहिए। ये अचानक नहीं हुआ है, इसके आसार काफ़ी दिनों से नज़र आ रहे थे, और ये बुनियादी तौर पे जो ये मुआहदा हुआ है वो तेज़ी से बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स, रीजनल जियोपॉलिटिक्स है, उसकी अक्कासी करती है। ख़ासतौर पे ईरान के और अमेरिका के अटैक ईरान के ऊपर जो था उसके बाद हुई थी। 2 चीज़ बहुत अहम है। जैसे पहले बात आ रही थी, बिल्कुल सही है कि ये दफ़ाई मुआहदा है, ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, और ये इसमें ये भी ज़ाहिर करती है कि इस मुआहदे के नतीजे में जो इन ममालिक के अपने ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ हैं उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, वो भी नहीं है। जैसे अब टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, सऊदी अरेबिया के जो है स्पेशल जो है ताल्लुकात अमेरिका के साथ है। लेकिन जो असल चीज़ जो बन के आई है वो ये थी कि इस जंग ने एक और चीज़ साबित की, और ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया के लिए और दूसरे जो है खलीजी ममालिक के लिए, वो ये थी कि इनकी कंप्लीट डिपेंडेंस जो थी वो अमेरिका पे थी उनकी सिक्योरिटी की। यानी वहाँ पे बेसेस भी थे, और ये ख्याल किया जाता था कि अमेरिका की फ़ौजी की मौजूदगी, अड्डों की मौजूदगी जो है, या अमेरिका के साथ जो इनके फायदे हुए हैं उसके नतीजे में इनकी सिक्योरिटी जो है वो एक लिहाज से एश्योर हो जाती है। वो गलत साबित हुई। गलत इस तरह साबित हुई कि जो है इसकी वजह से जो अमेरिकन फोर्सेस वहाँ भी थी उनकी वनरेबिलिटी जो है वो बढ़ गई, यानी वो ज़्यादा निशाने का निशाना बने बिकॉज ऑफ देयर रिलेशंस विद अमेरिका। तो ये एक जो है बहुत अहम तदबीरी रीजन की जो है अपनी पूरी सियासत में, और ये उम्मीद की जा रही थी कि जब जंग अगर जारी रहती ज़्यादातर तो वो उसका एक नया एक सिक्योरिटी पैराडाइम या आर्किटेक्चर बनना लाजमी था, और वो उसी जानिब से हो रहा है। अब एक और चीज़ भी आती है कि देखें इन ममालिक का इंटरेस्ट और भी बहुत मुश्तरका है। ये तीनों ममालिक अगर आप देखें तो ये बहुत ही एक्टिवली जो जंग ख़त्म कराने के लिए जो है उनका आपस में एक कोऑपरेशन थी। यानी पाकिस्तान तो एक आगे था, मीडिएटर था, लेकिन उसके ऊपर जो है उसकी बैकिंग सऊदी अरेबिया की भी हासिल थी और टर्की की भी हासिल थी। और एक और बात है कामरान साहब, आपने देखी होगी कि पिछले दिनों एक मुस्तकिल जो है इनकी एक क्वाड्रेट जो थी उनकी मीटिंग होती रही है, यानी जिसमें वज़ीर ख़ारजा थे पाकिस्तान के, सऊदी अरेबिया के, टर्की के और इजिप्ट के। तो ये एक लिहाज से एक खाका था वो बनता हुआ नज़र आ रहा था। एक और चीज़ भी आती है कि इसकी अहमियत इसलिए भी है कि यानी ये सही बात है कि ये अमेरिका के उस तरह से ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन ये बात भी ज़रूर है कि इसने जो बहुत सारी चीज़ें जो दरारें जो पड़ी हैं, क्योंकि देखें सऊदी अरेबिया की आपने सुनी होगी, अभी चंद दिनों पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने नए हमले ईरान पे इसलिए रोके हैं कि सऊदी अरेबिया ने उन पर जोर दिया था, यानी सऊदी अरेबिया का भी इंटरेस्ट नहीं है कि जंग का फैलाव। लेकिन एक और चीज़ भी बहुत अहम आती है, इससे चंद एक हफ्ते पहले आपको याद होगा
کہ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ نیوکلیئر ڈیل سعودی عربیہ کے ساتھ بہت دنوں سے بات چیت چل رہی تھی، اور لیکن اچانک جو ہے اس کے چند گھنٹوں ہی بعد جو ہے اسرائیل کی طرف سے دباؤ پڑنا شروع ہوا، اور پھر جو ہے انہوں نے ایک نئی شرط کر دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ معاہدہ نہیں ہو سکے گا۔ وہ یہ تھا کہ جو ہے وہ سعودی عربیہ جو ہے ابراہم اکارڈ کا پہ سائن کرے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز ممکن نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جی، تو یہ میں اب جوہر صاحب ایک بار پھر آپ کے پاس آؤں گا۔ اب اس کی ایکسپینشن جو اس کا پوٹینشیل ہے یا جس میں امکانات بھی ہیں کہ یہ 3 ملکوں پر ہی محیط نہیں رہے گا یہ معاہدہ، اور اب جیسے کہ کویت کے ساتھ تو پاکستان کا بالکل اسی نوعیت کا ایک الگ سے معاہدہ ہوا ہے بائیلیٹرل، جو کہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، لیکن امکانات میں یہ بات سب سے پہلے آ رہی ہے کہ کویت اس میں شامل ہو جائے گا۔ قطر اس حوالے سے بہت ہی قریبی ایلائی رہا ہے اور دوست رہا ہے ترکی کا، اور پھر پاکستان کا، اور پھر اس کے بعد اس پورے معاملے میں ایران کے معاملے میں قطر کا بڑا مرکزی کردار رہا ہے، اور اس پوری گفتگو میں بھی وہ شامل رہا ہے۔ بحرین کے سعودی عرب سے ظاہر ہے کہ بہت ہی کلیدی تعلقات ہیں، بہت ہی قریبی تعلقات ہیں، تو اس کی ایکسپینشن اور اس میں مزید ریاستوں کے شامل ہونے کے امکانات کتنے ٹھوس ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں بہت روشن ہیں یہ امکانات، اور آپ نے صحیح کہا، کیونکہ پاکستان کے ان کے بہت سے جو جی سی سی ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے جو دفاعی شعبے میں دیکھیں کئی ایسے ملک ہیں جن کی کسی کی نیوی پاکستان نے بنائی ہے، کسی کی ایئر فورس پاکستان نے بنائی ہے۔ ابھی بھی میں بحرین میں بہت عرصہ پہلے سفیر بھی رہا ہوں، وہاں پہ تو ان کی جو ڈیفنس فورسز ہیں ابھی بھی بہت زیادہ پاکستانی ہیں، اس میں پاکستان کی ملٹری وہاں پہ اٹیچمنٹ بھی ہوتی بھی ہے، اور اسی طرح بہت سے اور جی سی سی کنٹریز میں بھی۔ پھر دوسرا پہلو یہ بھی ہے، دیکھیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ جی سی سی کو جو اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے جی سی سی کا، وہ ریاض سے جو ہے ایمرج ہوتا ہے، اس میں ان کی ظاہر ایک لیڈنگ پوزیشن ہے جی سی سی کے اندر۔ تو اگر سعودی کسی چیز میں شامل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ باقی جی سی سی کنٹریز جو ہیں، کیونکہ وہاں پہ کنسنسس سے ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، تو وہ بھی اگر سعودی لیڈ کرتے ہیں تو پھر بہت سے وہ بھی اسی ڈائریکشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جی سی سی کے جو ممبر کنٹریز ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بھی بات چل رہی ہے کہ جی ایجپٹ کی بھی بات چل رہی ہے بیچ میں، وہ بھی ممکن ہے۔ تو اور دوسری طرف پھر ہمارے اگر خطے کے، اب قطر کی آپ نے بات ظاہر ہے وہ تو جی سی سی کے ممبر ہیں، مزید ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ معاہدہ جو ہے اس کی سب سے اچھی چیز جس طرح میں نے کہی کہ یہ کسی کے خلاف ڈائریکٹڈ نہیں ہے، اس کے کوئی اگریسو ڈیزائنز نہیں ہے، اب جو ہے نا اٹس ناٹ اے ملٹری پیکٹ، اٹس وہ ڈیفینس پیکٹ ہے، تو وہ اس میں اگر سب کی جو بھی اس میں شامل ہوتا ہے ان کی ڈیٹرنس بڑھتی ہے، جو ہے ڈیٹرنس اگینسٹ اینی اگریسر، اور جس طرح میں نے کہا بودھ کوئی اسٹیٹس ہوں یا نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں دونوں کے خلاف، اور پھر ایک سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی بھی، اسٹیبلٹی جو ہوتی ہے ایٹ ٹائمس ڈیٹرنس میں آپ جو ہے نا اسٹیبلٹی کو پروموٹ کرتے ہیں بغیر کوئی کانفلکٹ میں حصہ لیے، بغیر کوئی جنگیں لڑے، وہ بھی مین مقصد ہوتا ہے۔ اب تو اس میں بالکل میں سمجھتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں صرف یہ ڈیفینس یا سیکیورٹی کے حوالے سے نہیں ہوتا، جب آپ اس طرح کے معاہدات میں جاتے ہیں اور اس طرح کی ہم آہنگی جن ملکوں کی میں نے بات کی ان میں ہے، تو اس میں پھر اقتصادی شعبے میں بھی تعاون بڑھتا ہے، ڈیفینس پروڈکشن میں بھی بڑھے گا، پہلے بھی ملٹری ایکسچینجز تو بہت زیادہ ہیں، جو انٹر آپریبلٹی ہے آپس میں وہ بھی بنتی ہے اور بڑھتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو ان کی انٹرنیشنل فورا میں جو ان کی پوزیشنز ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہو کہ اور انٹرنیشنل فورا ہو، اس میں بھی ان کی پوزیشن جو سی ہیں، پہلے بھی ظاہر ہے پاکستان اور ترکیہ کا تعاون مثالی رہا ہے، پاکستان اور سعودی کا مثالی رہا ہے، لیکن اب تو یہ ہے نا کہ پھر جتنے ملک اس میں شامل ہوتے جائیں گے ان سب کی پوزیشنز جو ہیں انٹرنیشنل فورا میں وہ زیادہ ہم آہنگ ہو جائیں گی اور ان کا ویٹ بڑھ جائے گا، اور وہ سب کے لیے اچھا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا سینرجی کریٹ کرتا ہے۔ جی، تو زاہد صاحب صراحتاً ذکر کیا ابھی جوہر صاحب نے، بے شک یہ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اس کی جو ہے وہ دفاعی تمام کانٹورز ہیں اور اس کے ایلیمنٹ سارے وہ دفاعی ہیں، لیکن بہرحال پاکستان کی جیسے ایک شدید ضرورت ہے، اور پھر جب اس قسم کے تعلقات قریب ہوتے ہیں تو اس میں آج کے زمانے میں اکانومی کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، اکنامک کوآپریشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور ہم ایران کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑی سی گفتگو کرنی ہوگی کہ ایران اس ارینجمنٹ کے اندر کیسے شامل ہو سکتا ہے یا اس کا تعاون ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ اس کے اب مثالی تعلقات ہو رہے ہیں، اور پھر پاکستان کے ساتھ
اکنامک ریلیشنز کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو یہ اکانومی کو بھی جوڑے گا کیا یہ معاہدہ اس خطے کی، جس میں اور ایران کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں آگے چل کے؟ دیکھیں کامران، آلریڈی ہمارا جو ہے ایک لحاظ سے اقتصادی تعاون ہے، مطلب یہ کہ سعودی عربیہ کے ساتھ تو ہمارا بہت زیادہ اقتصادی تعلق ہے، اسی طرح سے ترکی کے ساتھ بھی، اور ترکی اور دونوں سعودی عربیہ کا اگر آپ دیکھیں یہ پہلے سے ہمارے ایک لحاظ سے ڈیفنس کوآپریشن چلی آ رہی تھی۔ ہندوستان کے ساتھ جو پچھلے مئی میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں ترکی نے ہماری بہت زیادہ جو ہے ایک مدد بھی کی تھی، جس کا آپ نے دیکھا ہو کہ ہندوستان نے بہت زیادہ ریئیکٹ بھی کیا تھا۔ تو یقینی بات یہ ہے کہ جب ایک ہے، لیکن یہ اگر دیکھا جائے تو اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اقتصادی تعلقات جو ہیں یا پاکستان کی اپنی اقتصادیات جو ہے وہ خاصی حد تک ان کے ساتھ تعاون پہ انحصار ہے اس کا۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ جہاں تک ایران کی آپ نے بات کی، دیکھیں یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ بات ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے بھی اس قسم کی باتیں آتی رہی ہیں کہ ایک نیا آرکیٹیکچر جو ہے سیکیورٹی آرکیٹیکچر بننا چاہیے اس پورے علاقے میں، اور اس میں ایران کا بھی نام آ رہا تھا۔ لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کہ ابھی جنگ کی کیا صورتحال بن کے آتی ہے، اور یہ کیا شیپ لیتی ہے، کب تک ان دونوں امریکہ اور اس کے کوئی اگر جیسے ایم او یو تو سائن ہو گئے تھے لیکن پھر تصادم شروع ہو چکا ہے، تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گی کہ جنگ کے بعد صورتحال کیا بن کے آتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عین ممکن ہے کہ یہ ہو سکے گا، کیونکہ ایک براڈر اگر سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنتی ہے، صحیح بات کی جوہر سلیم صاحب نے، یہ کوئی یعنی کسی کے خلاف نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس خطے کی ایک جوائنٹ جو ہے ڈیفنس کوآپریشن ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ ڈیپینڈنس جو رہی ہے خاص طور پہ اس خطے کی مڈل ایسٹ میں، وہ جو ہے ایک حد تک کم ہو جائے۔ دوسرا ایک اور بات بھی دیکھیں، اسرائیل فیکٹر بہت زیادہ ہے، حالانکہ اس کا امریکہ پہ تو بہت زیادہ اثر نفوذ ابھی تک ہے، باوجود اس کے کہ اس پہ بحث بہت جاری ہے۔ لیکن ایک اور جو سب سے بڑی آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے جو ہے ایکسپینشنزم جو ہے وہ خود اس خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یعنی پچھلے دنوں جو آپ کے بیانات، لیبنان میں ابھی تک جنگ جاری ہے سیز فائر ہونے کے بعد، ابھی پھر اس کی کارروائیاں سیریا کے اندر بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے غازہ کا جو پیکٹ ہوا تھا وہ ابھی تک جو ہے اس پہ تعمیل نہیں ہوئی، 70% جو علاقے غازہ کے اب تک جو ہے اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس ڈیفنس پیکٹ کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ جو ایک ایکسپینشنزم ہے اس میں جو ہے یہ سب کو اس پورے ریجن کو خطرہ ہے۔ اور آپ نے بیان پڑھا ہوگا جو سب سے زیادہ آج کل اسرائیل کا اٹیک ہے وہ ترکی پہ ہے، اور پاکستان پہ بھی ایک حد تک موجود ہے، لیکن ترکی کو وہ نشانہ خاص طور پہ بنا رہے ہیں۔ تو ایک جو نیا، میں وہی پھر دہراؤں گا اس چیز کو کہ جو حالات تبدیل ہوئے ہیں، پوری جیو پالیٹکس تبدیل ہو گئی اس علاقے کے، اگر آپ دیکھیں پچھلے ایک سال کے اندر، اور اسی چیز کا نتیجہ یہ کہ ان تمام ممالک کو یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ کیا جو ہے وہ اپنا دفاع وہ کر سکتے ہیں اگر الگ الگ رکھیں، یا ان کی کمپلیٹ ڈپینڈنس جو ہے وہ امریکہ پہ ہوگی۔ میرے خیال یہ ہے کہ یہی چیز کا اظہار ہے، اور یہ اس کی وجہ سے، اور بالکل صحیح بات ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس میں اور بھی ممالک شامل ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب زاہد حسین، فارمر فارن سیکرٹری۔ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔